السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے کومنٹ پر ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں کیمرہ اٹھاؤں اور آپ سب سے دل کی بات کروں۔ ایک بہن نے لکھا ہے، لیکن بہن مرد کیوں مجبور ہوتا ہے حرام رشتے کے لیے؟ ہم میں سے وہ بہنیں ہیں جو مردوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ حرام رشتے میں جائیں، کیونکہ بیوی ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اور اگر بیوی سچ میں بیوی بن کر رہے تو مرد باہر افیئر رکھ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، یہ وہ بحث ہے جو ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر میں ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی مرد باہر منہ مارتا ہے تو سارا ملبہ گھما پھرا کر بیوی پر ڈال دیا جاتا ہے کہ تم نے کمی چھوڑی ہوگی، تم نے کہیں نہ کہیں کمی چھوڑی ہے جبھی اس نے باہر منہ مارا ہے۔ آج ہم بہت گہرائی میں جا کر اس بات کا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ کیا واقعی ایک عورت مرد کو حرام کے راستے پر دھکیلتی ہے یا یہ صرف ایک کمزور مرد کا بہانہ ہے۔ آج کی بات کڑوی ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ یہ سچ ہے۔ دیکھیں، تصور کریں ایک ایسے گھر کا جہاں بیوی دن بھر بچوں، چولہے اور سسرال کی ذمہ داریوں میں پھنسی رہتی ہے۔ شام کو جب وہ تھک کر چور ہوتی ہے تو شاید وہ اس طرح بن سور کر نہیں بیٹھ پاتی جیسے شوہر چاہتا ہے۔ اب یہاں دو طرح کے مرد ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی بیوی کی تھکن کو اپنی تھکن سمجھتا ہے، جو اس کی قربانیوں کی قدر کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اس تھکن کو ایک بہانہ بنا کر باہر کسی ایسی عورت کی باہوں میں پناہ ڈھونڈتا ہے جس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جس کا کام ہی صرف بننا سورنا ہے۔ پہلی بات کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ بے شک اسلام میں بیوی کو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی رکھے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، لیکن کیا اسلام میں کہیں یہ لکھا ہے کہ اگر بیوی میں کوئی کمی ہو تو مرد کو حرام کا لائسنس مل جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اسے طاقت دی ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب برائی خود چل کر ان کے پاس آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں مجبور ہوں، بلکہ انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری بات، کیا بیوی ہاتھ نہیں لگانے دیتی؟ دیکھیں، اگر کسی گھر میں ایسا مسئلہ ہے تو اس کی جڑ تلاش کریں۔ کیا وہ عورت واقعی بلا وجہ انکار کر رہی ہے، یا وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اتنی ٹوٹ چکی ہے کہ اسے پیار نہیں، صرف سکون چاہیے؟ مرد کا کام صرف مطالبہ کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ ماحول دینا ہے جہاں عورت خوشی سے اس کے قریب آئے۔ اگر آپ سارا دن اسے ملازمہ سمجھیں گے اور رات کو محبت کی امید رکھیں گے تو یہ تو ناانصافی ہے نا۔ اور سب سے بڑی کمزوری یہ ہے یہ کہنا کہ عورت مجبور کرتی ہے۔ دراصل مردانگی کی توہین ہے۔ اگر ایک مرد اتنا کمزور ہے کہ بیوی کے کسی رویے کی وجہ سے وہ اپنا ایمان بیچ دے اور حرام رستے پر چل پڑے تو وہ قوام کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ بے وفائی ایک چوائس ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہزاروں ایسی بیویاں ہیں جو بیمار ہیں، جو شاید شوہر کی ہر ضرورت پوری نہیں کر پاتی، لیکن ان کے شوہر غیرت مند ہیں، وہ وفادار رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان ان کے نفس سے بڑا ہوتا ہے۔ حرام رشتے ڈھونڈنے والا مرد دراصل اپنی بیوی کی کمی نہیں بلکہ اپنے اندر کی گندگی کا حل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ سو مائی ڈیئر سسٹرز، میری ان بہنوں کے لیے جو یہ سمجھتی ہیں کہ مرد جو ہے جی مجبور ہوتا ہے، میں بس اتنا کہوں گی کہ برائی کے لیے کبھی کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، ان کے لیے بنے سنوریں، ان کی جائز ضروریات کو پورا کریں، کیونکہ یہ ان کا دینی فریضہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر بیوی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو مرد جو ہے اس کو بے وفائی کرنے کا حق مل جائے گا۔ مردانگی کا امتحان تب ہی ہوتا ہے جب گھر میں حالات سازگار نہ ہوں اور آپ پھر بھی اپنی نظر اور اپنے کردار کو پاک رکھیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ فلاں عورت نے مجھے مجبور کیا تھا، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کرنے کی طاقت آپ کو دی تھی۔ یہ آپ نے چوز کیا کہ آپ نے حرام کی طرف جانا ہے یا حلال کی طرف جانا ہے۔ آپ نے خود چوز کیا آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر منہ مارنا ہے یا نہیں مارنا۔ اوکے، بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی بن کر رہیں، لیکن مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ مرد بن کر رہے، اپنی گھر کی برکت کو باہر کی گندگی میں مت تلاش کریں، اپنے رشتوں میں مکالمہ پیدا کریں، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھیں، نہ کہ اس بے وفائی کا جواز بنے۔ ٹھیک ہے؟ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے
گناہ کو مجبوری کا نام دے کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے گھروں کو ٹوٹنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔